بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف گناہوں کو مٹاتا ہے بلکہ انسان کی قسمت بدل دیتا ہے، دل کو سکون عطا کرتا ہے، رزق میں برکت پیدا کرتا ہے اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ عظیم عمل ہے استغفار۔ پیارے دوستو، آج کی اس گفتگو میں ہم جانیں گے کہ استغفار کیا ہے، استغفار کیوں ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کو استغفار کیوں پسند ہے، استغفار کرنے والوں کو دنیا اور آخرت میں کیا کیا انعامات ملتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، ممکن ہے کہ آج کی یہ گفتگو ہماری زندگی بدل دے۔ پیارے دوستو، انسان خطا کا پتلا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جو غلطیوں سے پاک ہو۔ کبھی زبان سے گناہ ہو جاتا ہے، کبھی آنکھ سے، کبھی دل میں برے خیالات آ جاتے ہیں اور کبھی کسی کا حق مار دیا جاتا ہے، کبھی نماز میں سستی ہو جاتی ہے اور کبھی والدین سے نافرمانی ہو جاتی ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمارے رب کی شان دیکھیے، وہ صرف انصاف کرنے والا نہیں بلکہ بےحد مہربان، نہایت رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا بھی۔ وہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا بلکہ انہیں بار بار اپنی طرف لوٹنے کی دعوت دیتا ہے۔ استغفار کا مطلب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا اور آئندہ گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرنا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے کہتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو گویا وہ اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور عرض کرتا ہے، اے میرے رب، مجھ سے غلطیاں ہو گئی ہیں، میں کمزور ہوں، میں تیرے سوا کسی کو اپنا سہارا نہیں سمجھتا، تو مجھے معاف فرما دے۔ میرے پیارے دوستو، سوچیے اگر کوئی ملازم اپنے مالک سے غلطی کر بیٹھے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں نوکری نہ چلی جائے۔ اگر کوئی طالب علم استاد کی نافرمانی کرے تو سزا کا خوف ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ کیجیے کہ وہ فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ کر بیٹھو تو پھر بھی میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہی تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت۔ پیارے دوستو، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنے بندوں کو توبہ اور استغفار کی دعوت دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ ایک ایسا راستہ ہے جو بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے۔ میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اگلے پچھلے تمام ظاہری گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ 70 سے 100 مرتبہ استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ذرا سوچئے، جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے تو ہم جیسے گناہ گار بندوں کو استغفار کی کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ استغفار صرف بڑے گناہ کے بعد کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ استغفار ایک مومن کی روزانہ کی عبادت ہے۔ استغفار صرف گناہوں کو نہیں مٹاتا بلکہ دل کی سختی کو بھی نرم کرتا ہے، روح کو تازگی دیتا ہے، انسان کے چہرے پر نور پیدا کرتا ہے اور سب سے بڑا اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب کرتا ہے۔ پیارے دوستو، ہماری زندگی میں بہت سی پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں سبب معلوم نہیں ہوتا۔ کبھی کاروبار میں نقصان، کبھی رزق میں تنگی، کبھی اولاد کی نافرمانی، کبھی بیماری، کبھی بے سکونی، کبھی قرضوں کا بوجھ، کبھی ہر کام میں رکاوٹ۔ اکثر اوقات ان مشکلات کی ایک وجہ گناہ بھی ہوتے ہیں۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو گویا وہ اپنے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل پردوں کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی زندگی میں برسنے لگتی ہے۔ استغفار انسان کو امید دیتا ہے۔ شیطان ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد مایوس ہو جائے اور وہ یہ سوچ لے کہ اب میری بخشش نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میں سب گناہ معاف کرنے والا ہوں، بشرطِ یہ بندہ سچے دل سے میری طرف رجوع کرے۔ یہی وجہ ہے کہ استغفار مایوسی کو امید میں اور بے چینی کو سکون میں اور اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آج اگر ہم اپنے دل کا جائزہ لیں تو شاید ہمیں احساس ہو کہ ہم نے کتنی نمازیں غفلت میں پڑھی، کتنے لوگوں کا دل دکھایا، کتنی مرتبہ جھوٹ بولا، کتنی مرتبہ غیبت کی اور کتنی ہی مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی، اس کی ناشکری کی۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی آسمان سے یہ صدا آ رہی ہے کہ کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے۔
تاکہ میں اسے معاف کر دوں۔ پیارے دوستو، استغفار کے معنی مغفرت طلب کرنا اور مغفرت گناہ کے شر سے بچنے کو کہتے ہیں۔ بلا شبہ اسلام میں استغفار کی بڑی اہمیت ہے اور یقیناً قرآن کریم میں بہت ساری آیتیں موجود ہیں جو مغفرت و استغفار کے بارے میں بتاتی ہیں۔ کچھ آیتیں اس کے بارے میں حکم دیتی ہیں اور کچھ اس کے طلب کے بارے میں ہیں، کچھ اس کی تعریف کے بارے میں ہیں، اور تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا اور فرمایا، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، مہربانی کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، بلا شبہ اللہ کی نعمتوں میں سے استغفار ایک نعمت ہے۔ وہ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور ان کو معاف کرنے والا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کی کمزور حالات و اعمال کو جانتے ہیں، اگرچہ وہ اعمال کتنے بھی مقدار میں پہنچ جائیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا موازنہ کریں جن کی اس نے ان کے اوپر بارش کی ہے اور جن کو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی شمار کر سکتا ہے، اور پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس وقت بندوں کو پیدا کیا وہ ان کی طبیعت و مزاج کو اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ بہت سی زیادہ غلطیاں کریں گے اور اس کی عبادت میں حدود سے تجاوز کریں گے۔ پھر ان کے علم کی کمی کو بھی جانتا تھا، اس لیے اپنی رحمت سے بندوں پر رحم کرتے ہوئے استغفار کی نعمت عطا کی۔ ان لوگوں کو جو اللہ کی عبادت اخلاص نیت سے کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی جان بوجھ کر یا اپنی نادانی کی وجہ سے گناہوں کے شکار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے رب سے بخشش و مہربانی کو یاد کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اور شرمندہ ہو کر اس سے معافی طلب کرتے ہیں، جو ان کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہے، اور یقیناً وہی بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، استغفار کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ گناہوں کی بخشش، پس جس شخص نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا اس کو معاف کر دیا گیا۔ اللہ کی رضا اور اس کی محبت، پس استغفار ان اہم امور میں سے ہے جن کے ذریعے بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی اور محبت پا لیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، تم اللہ تعالیٰ سے استغفار کیوں نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پیارے دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ ہود کے اندر، اے میری قوم، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر مزید طاقت و قوت بڑھا دے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نوح کے اندر، اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا بھیج دے گا اور تمہیں خوب پے در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ استغفار دلوں کو روشن اور ظاہر کرتا ہے، پس استغفار گناہ کو مٹاتا ہے اور دلوں پر لگے ہوئے گناہ اور معاصی کے میل کچیل کو صاف کرتا ہے۔ استغفار بندے کے لیے ہمیشہ کی ضرورت ہے، وہ دن اور رات کے ہر وقت ہر لمحے میں اس کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ وہ اپنے اقوال و احوال میں ہمیشہ اس سے مجبور ہوتا ہے اور اپنے حاضر و غائب ہونے میں بھی، کیونکہ اس میں بہت ساری مصلحتیں ہیں جو کہ بھلائیوں کو اکٹھا کرتی ہیں اور نقصان دینے والی چیزوں کو دور کرتی ہیں، اور ایمان، یقینی اور بدنی و قلبی اعمال میں طاقت و قوت بڑھانے کو طلب کرتی ہیں۔ استغفار حق گوئی اور باوقار بردباری عطا کرتا ہے، اس لیے جو شخص یہ پسند کرے کہ اللہ اس سے بردباری کا معاملہ کرے تو اس کے لیے مناسب ہے کہ وہ استغفار سے مزین ہو، کیونکہ استغفار بندے کو بردباری و وقاری کا عادی بنا دیتا ہے اور اس سے زبان صحیح رہتی ہے اور اس کو حق گوئی اور حق بیانی کا عادی بناتا ہے۔ استغفار سے کثرت عبادت اور دنیا میں زہد و تقوی پیدا ہوتا ہے۔ استغفار کے لیے ندامت و توبہ ضروری ہے اور یہ عبادات کے اندر زیادہ تر مطلوب ہوتا ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، استغفار سے گناہ مٹتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ نساء کے اندر، جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے
پھر اللہ تعالی سے استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا، مہربانی کرنے والا پائے گا۔ ایک اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ وہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ استغفار سے روزی میں کشادگی اور مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے، اے میری قوم، تم اپنے پالنے والے سے اپنی تقصیروں کی معافی طلب کرو اور اس کی جناب میں توبہ کرو تاکہ وہ برسنے والے بادل تم پر بھیج دے اور تمہاری طاقت پر مزید طاقت و قوت بڑھا دے اور تم جرم کرتے ہوئے روگردانی نہ کرو۔ استغفار بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے کا سبب ہے، اس لیے اکثر مصیبتیں گناہوں کے سبب سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم ان کو خوشحالیوں اور بدحالیوں سے آزماتے رہے کہ شاید باز آ جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ہم نے بھی ان ظالموں سے ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورے علم رکھنے والا ہے۔ استغفار دل میں روشنی پیدا کرنے اور اس کو صاف ستھرا کرنے کا سبب ہے، اور گناہ اپنے پیچھے ایک برا اثر چھوڑتا ہے اور دل کو کالا کرتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے۔ آپ نے فرمایا، بے شک مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا داغ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل صاف و شفاف اور چکنا ہو جاتا ہے، اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ بڑھ جاتا ہے اور اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور دل پر زنگ لگ جاتا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا ہے۔ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے۔ اس لیے استغفار دل پر لگے ہوئے کالے داغ اور گناہ و معاصی کی وجہ سے لگے ہوئے زنگ کو زائل کرنے کا سبب ہے، اور استغفار بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کی طرف کھینچ کر لاتا ہے اور اللہ کی محبت کے آگے دوسری نعمت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیو، استغفار کی کئی شرطیں ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے تاکہ مغفرت کو حاصل کیا جائے، اور وہ شرطیں یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں اخلاص اور پھر اس کا حاضر ہونا، اس لیے کہ اخلاص تمام طاعات کے قبول ہونے کی اساس ہے، اور دل کے لیے ضروری ہے کہ وہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اور وہ کلمات کہ جن کا زبان سے ورد کر رہا ہو اس کے لیے دل حاضر ہو، اور ضروری ہے کہ دل ان تمام جملوں کو یقین و اقبال، خشوع اور خضوع کے ساتھ سمجھنے والا ہو، گناہوں کو دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا، اور استغفار کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام گناہوں سے مکمل طور پر باز آ جائے جن کا وہ ارتکاب کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اڑے نہیں جاتے۔ بغیر گناہ سے باز آئے ہوئے استغفار جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے۔ استغفار دل کی تصدیق اور ثواب کے یقین کے ساتھ ہو اور اطاعت نیکیاں کرنے کی طرف متوجہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لیکن جو لوگ ظلم کریں پھر اس کے عوض نیکی کریں، اس برائی کے پیچھے تو میں بھی بخشنے والا مہربان ہوں۔ استغفار کرنے کے کچھ آداب بھی ہیں، اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والوں کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ فرمایا، اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے لوگ ہیں۔ کثرت سے استغفار کرنا، اس بارے میں قرآن شریف میں بہت ساری آیتیں دلالت کرتی ہیں، اور بہت ساری احادیث نبویہ میں استغفار کے لیے ابھارتی ہیں۔ اپنے تمام امور کے اختتام پر استغفار کو معمول بنائیں۔
یعنی استغفار سے دعا ختم کرے۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کرے تو اللہ تعالی رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ تو قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس نے گناہ کیے ہیں اس کو چاہیے کہ خاص کر اس گناہ سے اور عام طور پر تمام گناہوں سے استغفار کرنے میں جلدی کرے، تاکہ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے تو گناہوں سے صاف ستھرا اور ہلکا پھلکا ہو اور اس کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب آ جائیں۔ سورج اور چاند کے گرہن کے وقت استغفار کرنا مشروع ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، ان کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، سبحان اللہ و بحمدی استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ کی ذات پاک ہے، وہ ساری تعریف اور بڑائی اسی کے لیے ہے، میں اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہتا ہوں اور اسی سے توبہ کرتا ہوں۔ پیارے دوستو، استغفار کے بھی بہت سے درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے کہ زبان سے استغفار کرنا، جس میں بے شمار فائدے، منافع اور برکتیں ہوتی ہیں۔ زبانی استغفار کی برکت سے ہی دلی استغفار ہوتا ہے، اسی سے اللہ کریم و غفار سے دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔ اس کا سب سے معمولی فائدہ یہ ہے کہ یہ خاموشی سے بہتر ہے، اسی وجہ سے بندہ بھلی بات کہنے، بھلا کام کرنے اور بھلے امور پر استقلال کی عادت پکڑتا ہے، برائی اور اس کے اسباب سے دور رہتا ہے، بلکہ وہ بری چیزوں پر غصہ ہوتا ہے اور تلملا اٹھتا ہے۔ جو شخص استغفر اللہ کہتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اگر اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے تو اسے معاف کر دیتا ہے، مگر چونکہ یہ معافی ہمیں معلوم نہیں، اس لیے اس کی توبہ کا اعتبار نہیں۔ آپ جب اس بات کو جان گئے تو یہ جان لو کہ جب بندہ استغفر اللہ کہتا ہے اور دل سے اپنے گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے بخش دے۔ اس لیے اگر وہ اچھا ہے تو اس کے لیے قبولیت کی امید کی جا سکتی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے تو اس سے مقصود توبہ نصوح نہیں، جبکہ بعض لوگوں کا خیال یہی ہے اور یہی سچ بھی ہے، کیونکہ گناہ پر اصرار کے ساتھ توبہ نہیں ہو سکتی۔ بہرحال زبانی استغفار جیسا بھی ہو ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ ہاں، اگر یہ استغفار غافل دل سے ہے تو یہ بے سود بلکہ غیر مقبول ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل بے پرواہ دل سے دعا کو قبول نہیں کرتا۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کوئی شخص استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی میں اللہ سے استغفار اور توبہ کرتا ہوں، نہ کہے، اس لیے کہ اگر اس نے ایسا کہا تو گناہ گار اور جھوٹا ہو جائے گا، بلکہ اسے کہنا چاہیے، اے اللہ مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر۔ اے اللہ مجھے بخش دے، میری توبہ قبول کر بہتر ہے، مگر استغفر اللہ کو ناپسند کرنا اور اسے جھوٹ کا نام دینا بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ استغفر اللہ کا معنی ہوتا ہے میں اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس میں جھوٹ نہیں ہے۔ دوسرا درجہ دل سے استغفار کرنا جو حقیقتاً مطلوب ہوتا ہے، یہی استغفار دلوں کو گندگی سے صفائی دلانے میں سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اس استغفار میں بہت زیادہ فائدے، اجر و ثواب، نفع اور بار آوری اور نتیجہ خیزی ہوتی ہے، اس لیے تکلیف و پریشانی، غم و انداہ دور ہو جاتا ہے اور مطلوب و مقصود حاصل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور آفات و مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں اور اس کا فائدہ تمام مخلوقات کو پہنچتا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، بھائیو بہنوں، اللہ تعالی ہم سب کو بھی اللہ سے استغفار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگی میں رحمتیں برکتوں کا نزول فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
اپنے میزبان محمد جاوید عیسانی کو آج تک کے لیے اللہ حافظ۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔